شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کے سٹار فائنانس منسٹر رہے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر اکثریتی ووٹ سے ان کو ووٹ آؤٹ کر کے عمران احمد خان نیازی کی عزت افزائی کی گئی آئی ایم ایف کے تحت جو ہمارا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ صرف وفاق سے ملنے والے ٹیکس کے اوپر گزارا نہیں کرنا بلکہ اپنا بھی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ ہم یہ ریونیو، یہ جو سرپلس ہے یہ کریٹ نہیں کر سکتے، یہ سرپلس جنریٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ نے جو معاہدہ کرنا ہے وہ اپنے طور پہ کریں، ساڑھے ذمہ نہ کرو۔ آپ نے کوئی گستاخی کی ہو تو بھلا ایف آئی اے پوچھتی ہے، اس کو دوبارہ باپ کے سامنے بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ باپ کے سامنے پہنچ جاتی ہے تو پھر جا کے اس کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس کو پڑھنے لگے تاکہ نواز شریف کو توڑا جا سکے۔ السلام علیکم۔ اس وقت بات ایسے ہی ذہن میں آئی کہ ہمارے جس بھی شخص کا جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی ایسا لگا ہو ایکسٹینشن جس کو جنوبی پنجاب سے منسلک کیا جا سکے، جب اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگے اور اس کو اپنی سیاسی موت نظر آنی شروع ہو تو وہ فوری طور پہ جنوبی پنجاب صوبہ یا جنوبی محاذ یا اس طرح کی کسی کے پیچھے جا کے تو پناہ ڈھونڈتا ہے۔ ہمارے بھائی محمد علی درانی صاحب جو ہیں اس کی ایک حالیہ مردہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایک اور شخص جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہا ہے، میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، اور ان کا نام شوکت ترین ہے، ٹھیک ہے۔ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کے سٹار فائنانس منسٹر رہے ہیں، اور فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں یہ جب ہٹائے گئے، وفاق سے ان کی حکومت کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر اکثریتی ووٹ سے ان کو ووٹ آؤٹ کر کے عمران احمد خان نیازی کی عزت افزائی کی گئی اور ان کو وہاں سے بنی گالہ روانہ کیا گیا، تو عمران احمد خان نیازی کے فائنانس سیکرٹری جناب شوکت ترین صاحب جو تھے وہ روبِ عمل آئے، وہ دن رات بنی گالہ کے اندر پائے جاتے اور جیسے ان کے قائد کہتے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے۔ تو انہوں نے گفتگو کی، کس سے کی گفتگو؟ کیونکہ پنجاب اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومتیں قائم تھیں، ان کی کابینائیں قائم تھیں۔ جب ان کی حکومتیں اور ان کی کابینائیں قائم تھیں تو وہ جو کہ وفاق میں وزیر خزانہ رہ چکے تھے اور اس وقت سابق وزیر خزانہ ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے پارٹی کے جو پنجاب اور کے پی میں وزیر ہائے خزانہ تھے، وزیر ہائے خزانہ، تو وزیر ہائے خزانہ تھے، ان کو ایک کانفرنس کال پہ لیا اور انہیں کہا کہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے تحت جو ہمارا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، جو کہ اس وقت مفتاح اسماعیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے مطابق صوبوں نے سرپلس ریونیو جنریٹ کرنا ہے، یعنی صوبوں نے بھی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، صرف وفاق سے ملنے والے ٹیکس کے اوپر گزارا نہیں کرنا بلکہ اپنا بھی ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ تو آپ جو ہیں فوری طور پہ آئی ایم ایف کے لوکل مشن کو، میں آپ کو اس کا نمبر بتاتا ہوں، اس کو خط لکھیں اور اسے کہیں کہ جناب ہم یہ ریونیو، یہ جو سرپلس ہے یہ کریٹ نہیں کر سکتے، یہ سرپلس جنریٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ نے جو معاہدہ کرنا ہے وہ اپنے طور پہ کریں، ساڑھے ذمہ نہ کرو۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ وفاقی حکومت، پاکستان کی وفاقی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ کرنے جا رہا ہے وہ نہ کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے قائد کو مسلسل جو ہے وہ نکر میں تنی جا رہے ہیں، ایک کارنر میں دھکیل رہے ہیں، ایک کونے میں دھکیلی جا رہے ہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں
ہمیں بھی ان کو جواب دینا چاہیے. اور جواب موصوف نے یہ سجیسٹ کیا, اور ساتھ میں انہوں نے وہ گالیاں بھی بکیں جو عمران احمد خان نیازی نے MBS کو نہیں بکی تھیں. دیکھ لو پھر اسی تو ہم دسیا سی نا, آؤ ہم اپنے ولاگ کے اندر آپ کو بار بار یہ بات بتاتے رہے کہ چلتے جہاز جو تکا دیتا سی انہوں نے. اور ویسے موصوف نے ایک دفعہ گالیاں نہیں بکی تھیں, موصوف نے کئی دفعہ MBS کو گالیاں بکی تھیں, اور وہ کہتا تھا کہ یار ہیں میں نے اس کو گھڑی دی, اس کی گرل فرینڈ کو. بھائی وہاں پہ تو پنکی پیرنی جو تھی وہ بشرا مانیکا کے نام سے عمرہ کرنے جاتی تھی نا, تو اس کی گرل فرینڈ کو بھی پروٹوکول دیا یار, اس کو جناب ہیرے کے ہار دیے, اس کو جناب سونے کے برتن دیے, یہ سارے بیچ کے کھا گیا تھا. یار یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے. ٹھیک, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی پیار سے بات کرتا ہوگا, مطلب کہ اس لیے پھر انہوں نے تصدیق کروائی, اور تصدیق کرنے کے لیے اسے یار ویسے اسے غلط نہیں کہتے لیکن میں کہتا ہوں مناسب نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا طاہر اشرفی کو ڈائناسور کا انڈا کہا جائے, یہ غیر مناسب ہے یار, یہ نہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. طاہر اشرفی صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں, سوری میں نے وہ دہرایا صرف اس لیے کہ عوام کو نفرت دلائی جا سکے کہ آپ کو اب یہ اس نام سے پکارا جاتا ہے. دوبارہ نہیں میں کہوں گا, اور کوئی بھی نہ کہے دوبارہ, جو کہ لوگ نارملی جو ہے وہ PTI کے لوگ جو ہیں اور PMLN کے جو لوگ سوشل میڈیائی ٹرولز ہیں وہ محترم مولانا طارق اشرفی صاحب کو کیا فرماتے ہیں. طارق اشرفی صاحب سے ترجمہ کروایا گیا تو انہوں نے کیا ہوئے گی تھے بھینڈ دی گال یہ, ٹھیک تھے وہ. پھر جناب وہ ان کی اپنی بھی اندر کی کوئی سازشیں چل رہی ہوں گی سعودیوں کی بھی. تو بہرحال اس خبر کے راوی جو ہیں اگر طاہر اشرفی صاحب ہیں تو یہ انتہائی ناقابل یقین خبر ہے. ٹھیک ہے, پھر اس خبر پہ اعتبار کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اگر اس کے راوی جو ہیں وہ طاہر اشرفی صاحب ہیں. بہرحال طاہر اشرفی صاحب نہیں ہیں بلکہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے سعودی ایمبیسیڈر کو جا کے, جو کہ عمران احمد خان نیازی کے 5 پیاروں میں شامل تھے, اب بھی ہیں, اور انہوں نے جا کے سعودی ایمبیسی کو بنفس نفیس بدسیا سی پہن تواڈے کراؤن پرنس نو بھینڈ دی گال کڈی جی انہیں. ٹھیک ہے, اور اے کیا جی لکھ کے دے کے آئے کہ انج لکھیا جاندہ. ٹھیک ہے, تو خیر جناب بات سے بات نکلتی گئی, لیکن جناب شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ابھارا. تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ FIA نے اس سمعی فیتے کے اوپر, ٹھیک ہے, آڈیو کلپ سمعی فیتا, آئے ہائے مزہ بڑا آندہ سمعی فیتا. ٹھیک ہے, سمعی فیتے کے اوپر انہوں نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں, اور تحقیقات مکمل کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آواز تو بھائی شوکت ترین کی ہی ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک جو تھے اس طرح کے صاحب, ان کا گوبر پہ پاؤں آ گیا تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا چیز ہے, تو وہ اس بات پہ تحقیق کرنے نکلے, پھر آخر کار انہوں نے چکھا تو پھر انہیں پتہ چلا تو گوبر ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ویسے ہی ہے. وہ نہیں یہ شوکت ترین ہے, شوکت ترین کی آواز ہی ہے, شوکت ترین نہیں اپنی آواز جو ہے. اب اس پہ وہ شوکت ترین صاحب کو بلا کے تحقیقات کرنا چاہتے ہیں. تحقیقات کیا ہے, انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اس خبر کا اجرا جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی, ویسے شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ کراچی میں ہوتے ہیں اور بڑے آرام سے وہاں پہ سندھ کی حکومت ہے, پولیس کی سپورٹ بھی مل جائے گی, FIA جا کے ان کو نپ لے پھڑ لے, کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ پائن برہمنا کا معاشرہ ہے نا. خبر لیک کی گئی ہے یہ جان بوجھ کے کہ شوکت ترین جو کتے دوڑ چھوڑ لانی ہے تو لا جا. شوکت ترین جیسے اور اس کیٹیگری کے لوگ تو ویسے بھی پاکستان کے نیشنل نہیں ہوتے. پاکستان, ایک بات بتا دوں, آج پھر ملنگ جو ہے وہ آپ کو ایک بات بتا دیں, پاکستان کے بیشتر میڈیا ہاؤسز کے مالک جو ہیں وہ پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں, جبکہ پیمرا کے قوانین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غیر ملکی جو ہے وہ پاکستان کے اندر میڈیا اون نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے اپنا دوسرا پاسپورٹ, امریکی پاسپورٹ لے رکھا ہے. پوچھ ان کو اس لیے کوئی نہیں سکتا کہ وہ میڈیا کے مالکان ہیں.
یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا، اگر آپ کسی موقع کے اوپر اس کے ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی سامنے آ جائیں گے، یہ لوگ خود بتائیں گے آپ کو. جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑے گی نا تو یہ کہیں گے ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم پہ تو پاکستان کے قوانین لاگو ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جناب جو ہے اینی ہاؤ، تو زیادہ امکان ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کے پاس پاکستانی شہریت نہ ہو، اور یہ خبر جاری کر کے بنیادی طور پہ یہ جو برہمنوں کے کولیگز ہیں، اس برہمن کے جو کولیگ ہیں، وہ اس کو یہ مشورہ دے رہے ہوں کہ پاسپورٹ تیرے کو لے گئے، ویزے اتنے لوڑ کوئی نہیں، رات کی فلائٹ پکڑ دبئی کی، ابو ظبی کی، شارجہ کی، نکل جا یہاں سے، ہم ذرا پیچھے سے ڈرم شرم بچا لیں گے. مجھے یہ خبر جاری کرنے کا یہی وجہ سمجھ آتی ہے، ورنہ آپ نے کوئی گستاخی کی ہو تو بھلا ایف آئی اے پوچھتی ہے، کوئی اشتہار دیتی ہے، کوئی خبر جاری کرتی ہے کہ جناب میں جو ہوں وہ ہم جو ہے وہ مریم اورنگزیب کو یا مریم نواز شریف کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. بھائی پیو دے سامنے پھاڑ لیندے نے، اور وہ بیچاری نکل آتی ہے جیل سے، باہر آ جاتی ہے تو اسے آگے کہتے ہیں آپ کو پھڑنا ہے تو کہ جی پھاڑ لو. نہیں یار آپ اپنے ابو کو ملائیں. ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ باپ کے سامنے بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ باپ کے سامنے پہنچ جاتی ہے تو پھر جا کے اس کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس کو پڑھنے لگے تاکہ نواز شریف کو توڑا جا سکے. خیر جو بھی تھا پائے نے تے ادھر تے اے سلوک ہوندا ہے نا، وہ حالانکہ ہے وہ بھی برہمن ہی، مطلب بڑے لوگوں میں ہے نا، طبقہ اشرافیہ میں ہے نا، لیکن اگر آپ ان کے مخالف ہیں تو آپ کو اس طرح گرفتار کیا جائے گا جس طرح مریم نواز شریف کو گرفتار کیا گیا، ارسپیکٹو کہ آپ برہمن ہیں یا ہماری طرح کے شودر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ جو ہیں اگر آپ ان کے نقطہ نظر کے حامی ہیں. ویسے بائی دا وے مجھے جاوید چودھری کی جو کہانی ہے اس کے اندر جھول اس لیے نظر آتا ہے کہ شوکت ترین تو بندہ ہی باجوے کا تھا، بلکہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، فوج کا بندہ ہے. جب فوج کو جس پروجیکٹ میں اس کی خدمات کی ضرورت پڑی ہے اس نے سر انجام دی ہیں. اور یہ تحفہ جو تھا یہ جناب باجوہ صاحب نے ان کو عنایت کیا تھا. میری اطلاع کے مطابق یہ موصوف جو ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے تیار کر کے تو عمران احمد خان نیازی کو دیے تھے. حفیظ شیخ اسٹیبلشمنٹ نے تیار کر کے دیا تھا. یہ جو ہے اسد عمر تو یہ تو بھتیجا ہے اپنا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے تیار کر کے دیا تھا. تو شوکت ترین حریت فکر کا مجاہد کب سے ہو گیا؟ ویسے بائی دا وے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اگر سو فار سو کہ جب مفتاح اسماعیل فنانس منسٹر بن کے بیٹھا تھا تو ایک افواہ نکلی کہ جی ایچ کیو نے مختلف فنانس کے بندوں کو بلا کے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ اکانومی ٹھیک چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا اور ہمارا کیا بنے گا. اس میں حفیظ شیخ کا اور شوکت ترین کا نام آیا تھا، یعنی کہ رجیم چینج کے بعد بھی وہ شوکت ترین کو بلا کے اس کے انٹرویو کر رہے تھے، اس سے پوچھ رہے تھے کہ بتائیں پھر اس کا کیا بنے گا. تو یہ اگر ان کا بندہ ہے تو اس کے لیے تو پھر پایا نا اس طرح کی خبر جاری کرنی بنتی ہے نا، تاکہ وہ ادھر ادھر ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ہاں بس میں نے کہا میں بس کچھ یاد دہانیاں ہیں وہ کراتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے کہ کون کس کے ساتھ کب کس صورت میں کس حالت میں کھڑا تھا اور اب بھی وہیں پہ کھڑا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. ہماری بڑی خواہش ہے جس طرح وہ بچے نے کہا نا کہ انکل آپ دانت نکلوانے جا رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ جانا. اس نے کہا بیٹا کیوں آپ نے میرے ساتھ جانا؟ انکل میں نے آپ کو دانت نکلواتے ہوئے جب آپ روئیں گے تو روتے ہوئے دیکھنا ہے. تو ہم نے بھی شوکت ترین کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.